وطاعة الله. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین ثم غرقنا الآخرین وان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء ملت جعفریہ کی سال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. عزیزان محترم، کل ہم نے عنوان پر تھوڑی سی مقدمتاً بات کر لی، گفتگو کر لی. آج 2 منٹ میں خلاصہ کل کی مجلس کا، تاکہ تسلسل ہمارا قائم ہو جائے. ہم بات کریں تاریخ تشیع، ہم نے عنوان قرار دیا ہے تشیع کی تاریخ بیان. اور ذمہ داری یہ ہے، حالانکہ ثابت دوسروں کو کرنا چاہیے لیکن ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے. وہ تو سوال ہم بعد میں رکھیں گے کہ کس کس کو کیا کیا ثابت کرنا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے. تو ہم نے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم قرآن، حدیث اور تاریخ تینوں چیزوں سے بتا دیں گے اپنا وجود، اور ہمیشہ سے ہمارا وجود ہے اور انشاءاللہ رہے گا. اب یہ بات تو دوسری جگہوں پر ہے کہ وہ ثابت کریں کہ ان کے نام کب آئے، ان کے گروہ کب وجود میں آئے، کون سا گروہ کب کس سن میں، ہم پورا بتا دیں گے، ٹھیک ہے نا. اور احادیث کے معاملے میں بھی آپ سے یہ وعدہ ہے کہ جتنی بھی روایات پیش کریں گے سب اپنے برادر مکتب کی روایات پیش کریں گے. اپنے یہاں سے ایک بھی روایت پیش نہیں کروں گا، اطمینان رکھیے. اتنی میں نے روایات وہاں سے اکٹھا کر لی ہیں شیعت کے بارے میں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. بس آج یہ مشکل یہ ہوئی کہ جہاں پہلے مجلس پڑھ رہا تھا وہاں میں اپنا فون ممبر پہ بھول آیا ہوں. دعا کریں کہ خیر سے وہ مل جائے. حدیثیں تو میرے پاس گھر میں بھی ہیں، پھر کل آ کے آپ کو سنا دوں گا. موبائل میں پورا ڈیٹا میرا چلا جائے گا. دعا کریں گے بچے کو بھیجا ہوا ہے، مل جائے فون میرا واپس آ جائے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. اور یہ ہمارے جو برادران ہیں نا پوری دنیا میں مجالس پہنچاتے ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، وزڈم گیٹ والے اور بھی جو بھی ہیں، مجھے تو نہیں یاد کون کون کر رہا ہے، سب کرتے ہیں. ان سے بھی میری ایک گزارش ہے کہ بیٹا ہر چیز جاننے کی نہیں ہوتی. ایک شعبہ ہوتا ہے ایڈیٹنگ. میں 8 سال کی عمر سے جانتا ہوں اس شعبے کو نا، ریڈیو کے زمانے سے نا، ایڈیٹنگ، کہ کیا چیز جانی چاہیے کیا چیز نہیں جانی. اکثر جو سوشل میڈیا پہ ہمارے مسائل چل رہے ہیں نا بیٹا، وہ ایڈیٹنگ کی وجہ سے چل رہے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آپ معصوم تھوڑی ہے، خطیب معصوم نہیں ہوتا کوئی. آپ دن بھر میں کتنی باتیں آپ غلط کرتے ہیں، ہے نا، پھر وہ صحیح کرتے ہیں نا، یہ نہیں، یہ تھا، یہ نہیں ہے. یہ آواز کو بیٹا کچھ کیا ہو رہا ہے آج، یہ میری کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کو دیکھو بیٹا، تھینک یو، سلامت رہو. تو اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات کہ بھائی اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سا جملہ کہاں کاٹ دیا جائے. تو ایک تو ٹائم بھی بچے گا، دوسرے کہ کیا چیز جانی ہے کیا چیز نہیں جانی. خامخواہ میں ہر بات جانے کی نہیں ہوتی، کیونکہ کسی کا بھی کلام خطا سے خالی نہیں ہے سوائے معصوم کے. اور ہم میں کوئی بھی معصوم نہیں. بڑے سے بڑے علماء، پہلے والے علماء بڑے خوش نصیب تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، ورنہ بڑے بڑے علماء جو آپ کو آج بڑے بڑے نظر آتے ہیں ان کا بھی سب نے تماشا بنایا ہوا ہوتا اور بیچاروں کے سب کی ستیہ ناش ہو رہا ہوتا. تو کیونکہ کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی جملہ، کوئی نہ کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے تقریر کے دوران کہ بھائی وہ اس کنٹرول نہیں ہوتا نا، اس کو بعد میں سوچتا بھائی میں نے یہ جملہ مجھے نہیں کہنا تھا، کہہ دیا، خطابت کے دوران ہوتا. اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ذرا سا ایڈیٹنگ کی طرف بھی سیکھیے کہ کون سے جملے کو کاٹنا ہے، کہاں سے اس کو ٹچ کرنا ہے، کہاں سے. وہ نہیں، وہ جو فیک نیوز بنتی ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ایڈیٹنگ کی بات کر رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بہرحال اللہ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، کیونکہ دنیا نامعلوم کیا کیا بکواس اور کیا کیا چیزیں سوشل میڈیا پہ کرے. یہ بیچارے مولا کی خدمت کر رہے ہیں.
عزاداروں کی خدمت کریں، پوری دنیا میں ان مجالس کو پہنچاتے ہیں. یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے. ورنہ تو آپ جانتے ہیں اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے آج کل، تماشے، طوفان، بدتمیزی، شیطنت کے کام زیادہ لیے جا رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا ماشاءاللہ ایک بہت بڑا، جس کو کہنا چاہیے اللہ کی طرف سے ان کو انعام بھی ہے، ہدایت کا راستہ بھی ہے کہ یہ مذہب حقہ کی ترویج میں مشغول ہیں جیسے مشغول ہونا چاہیے. تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا. آئیے ابھی ہم نے قرآن سے آپ کو کل بتایا کہ قرآن میں شیعہ الگ ہے، شیعہ الگ ہے. شیعہ تقریباً 5 بار آیا ہے صیغے کی ذرا سی تبدیلی کے ساتھ، اور شیعہ 4 بار آیا، مفرد 4 بار آیا. شیعہ یعنی دوست، جماعت، محبت کرنے والا، فالوور، پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا، پیچھے چلنے والا، یہ سارے معنی ہوتے ہیں شیعہ کے. شیعہ اس کی جمع ہے جہاں سے بہانہ بنایا جاتا ہے. ایک آیت، 2 آیات ہیں قرآن مجید میں ایسی جنہیں لے کے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. مولوی ترجمہ کرے گا جن لوگوں نے دین میں تفریقہ ڈالا وہ شیعہ ہو گئے. حالانکہ یہ شیعہ نہیں ہے، یہاں شیعہ جمع ہے، گروہوں میں تقسیم ہو گئے. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا 2 مقامات پہ ہے یہ، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تیسرا مقام جہاں پہ جمع کا ہے اور کتنا بالکل صاف اور واضح معنی سمجھ میں آ رہا ہے. سورہ قصص 28واں سورہ، اس کی 4تھی آیت. 15ویں آیت تو کل ہم نے بتا دی کہ ایک ہی آیت میں 2 بار بتایا گیا شیعہ. یعنی قرآن مجید میں 4 میں سے 3 مرتبہ لفظ شیعہ بہترین معنی میں استعمال ہوا. جناب ابراہیم کو لقب دیا گیا شیعہ کا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، انہی جناب نوح کے شیعہ تھے ابراہیم. اسی طرح جناب موسیٰ کے فالورز کو کیا کہا گیا؟ ہَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِن عَدُوِّهِ. ایک موسیٰ کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ کا دشمن تھا. یہ آیتیں مولوی صاحب نہیں بتاتے، وہ بتائیں گے تو پھنس جائیں گے. ان کا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. قرآن میں تو شیعہ کا تو نام آ گیا، آپ کا نہیں آیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا. تب آئیے 4تھی آیت، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. یہ پہ زبر دیکھیے، ایک زبر کے آنے سے نہ آنے سے کتنا فرق پڑ گیا. یہ ہے عربی زبان. اب اس میں جب بغیر عربی جانے، بغیر عربی پڑھے، بغیر صرف و نحو پڑھے کوئی تفسیر لکھنے بیٹھ جائے تو سوچ لیجئے وہ تفسیر کا کیا حشر کرے گا. ایسے ہیں اپنے معاشرے میں ماشاءاللہ. میں تفسیر لکھ رہا ہوں، آپ کو مقدمہ لکھنا، میں نے کہا بھائی خیریت، عربی سیکھ لی، کہاں پڑھے گا؟ نہیں عربی تو نہیں آتی. میں نے کہا بھائی کہاں سے تفسیر کر رہا بھائی تو؟ کہ ترجمے سے کر رہا ہوں. ترجمے سے تفسیر ہوتی ہے؟ ترجمے تو خود 150 قسم کے ترجمے ہیں. تفسیر کے لیے بھی خیر بہرحال ایک بات ہے کہنے کی. تو اب دیکھیے کتنی باریکیاں ہیں اس میں، ہے نا، کہ ایک زبر، ایک فتح کے آنے سے پورا بالکل سینیریو چینج ہو گیا آیت کا. ان فرعون علا فی الارض، جب فرعون نے طاقت حاصل کی، اقتدار حاصل کیا زمین پہ. اور دیکھیے کیسی قرآن مجید کے معجزات دیکھیے، کمالات دیکھیے کہ آج کے حالات پہ کیسی مصداق تطبیق ہو رہی ہے اس آیت کی، منطبق ہو رہی ہے یہ آیت آج کے حالات پہ. ان فرعون علا فی الارض، جب فرعون نے روئے زمین پہ اقتدار حاصل کر لی، اس مقام پہ پہنچ گیا کہ اس نے نعرہ لگایا انا ربکم الاعلی. توجہ ہے نا آپ کی؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑی طاقت اس روئے زمین پہ. تو اس نے کیا کیا؟ جعل اہلہا شیعہ. پہلا کام اس نے کیا کہ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. جعل اہلہا شیعہ، شیعہ یعنی گروہوں میں، شیعہ یعنی جماعت، شیعہ یعنی بہت ساری جماعتیں، گروہ. سمجھ میں آ گئی یہاں جمع کا صیغہ؟ یعنی اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے پہلا کام اس نے کیا کیا؟ آپ سمجھتے انگریزوں کا، یہاں کہتے ہیں انگریزوں کا قول ہے، یہ انگریزوں کا عمل ہے، لڑاؤ حکومت کرو. فرعون کا عمل ہے. یہ کوئی آج تو نہیں لکھی گئی آیت، آج تو نہیں ہے آیت، فرعون کا عمل ہے. یعنی جو آج بھی کر رہا ہے کہ لوگوں کو لڑائے حکومت کرے، لڑائے حکومت کرے، لوگوں کو، برادریوں کو، فرقوں کو، زمانوں کو لڑاتا ہے، وہ کس کا اس پہ عمل کر رہا ہے؟ کس کی سنت پہ چل رہا ہے؟ فرعون کی. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ. اور کیا کیا اس نے؟ لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ آپس میں لڑتے رہے، میں حکومت کروں. ہر جگہ سے کچھ مخبر ماشاءاللہ ٹاؤٹ ٹیسی کرنے والے، چمچہ گیری کرنے والے، سمجھ گئے نا آپ؟ یہ چمچہ گیری کرنے والوں نے ستیہ ناش کر دیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو آپ
خود ہی آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے نام دیے. میں کیا نام ڈھونڈ کے لاؤں؟ ٹی سی کرنے والے بھی کہتے ہیں, آپ چمچا بھی کہتے ہیں, وہ پتہ نہیں ٹاؤٹ بھی کہتے ہیں, کیا 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 کہتے ہیں. مجھے یہ سب نام اچھے لگتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یا علی اللہ صلی اللہ. تو جناب اس نے کیا کیا؟ سب کو اس نے گروہوں میں بانٹا. ہر ایک سے دو دو چار چار منظور نظر رکھتا تھا. وہ منظور نظر کیا مطلب؟ یعنی اس کے ٹاؤٹ. وہ اتنی بات میں خوش تھے کہ فرعون کے دربار میں جگہ مل رہی ہے. دربار میں میرا نام بھی آ رہا ہے. وہی تو میں کہتا ہوں, لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں, کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی. سب کے نام ملیں گے آپ کو. میرا نام ضرور آنا چاہیے. میرا اسی پہ جھگڑے ہو رہے, میرا نام کیوں نہیں آیا, میرا نام کیوں نہیں آیا درباریوں میں. تو یہ جھگڑا چل رہا ہے ماشاءاللہ. فرعون کے زمانے سے جھگڑا چل رہا ہے کہ دربار میں جانے کے شوقین ہیں بڑے لوگ. دربار میں میرا نام آ جائے, درباری کی حیثیت سے میری تصویر کھنچ جائے, میں پیچھے پیچھے چلوں. چھوڑیے اب بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جائے گی. پہلی بڑی مخالفتیں مول لے کے بیٹھ جاتا ہوں ہر سال, دو چار اور صحیح. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا سمجھ میں یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. کیا کیا فرعون نے؟ اس میں سے ایک گروہ جسے اس سے خطرہ تھا اس کو کمزور کر دیا. بالکل آج کا نقشہ ہے. لڑاؤ, پوری دنیا کو لڑا دو آپس میں, کمزور کر دیا. ایک سے خطرہ ہے, جس سے خطرہ ہے کیا کرو؟ اس کو زیادہ کمزور کرو, اس کے ہاتھ پیر کاٹو, اس کے بازو کاٹو, یعنی اس کے حامیوں کو ختم کرو, اس کو ارد گرد سے الگ کر کے اس کو تنہا کر دو. یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم. کیا کرتا تھا فرعون؟ ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا, ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یعنی ذلت کی آخری حد تک انہیں پہنچا دیا تھا بنی اسرائیل کو, اس زمانے کے بنی اسرائیل کو. انہی سے خطرہ تھا نا. تو بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ ان کے چند لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنایا, چند لوگوں کو منظور نظر, چند لوگوں کو مراعات. سمجھ گئے نا؟ ایک ایک شیعہ کو آج کی آگاہی, حالات سے آگاہ ہونا پڑے گا, ورنہ حالات بڑے سخت آنے والے ہیں. بتا رہا ہوں میں آپ کو, ابھی سے خبر دے رہا ہوں آپ کو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چند لوگوں کو منظور نظر بنایا, انہیں مراد دی, ان کی باتیں سنی. ان کے چھوٹے چھوٹے کام, بہت معمولی سے کام ان کے ہوتے ہیں, جس پر وہ اپنا ضمیر, اپنا دین, اپنا عقیدہ سب بیچ دیتے. چند بہت چھوٹے کام ہوتے. اس کا تبادلہ, اس کی بدلی کرا دو, اس کا یہ کر دو, اس کا وہ کر دو, اس کو نوکری دے دو, اس کو کر دو, میرا یہ کام کر دو, یہ میرا ہی پلاٹ جو قبضے کا ہے مثلا, مثال کے طور, یہ زمین مجھے مل جائے, فلاں جگہ مل جائے, فلاں جگہ مل جائے, اور میں کیا 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 اشارے کرتا چل رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ مجھے شوق بھی ہے کچھ تو شہر کے لوگ بھی ظالم ہوتے ہیں, کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے. وہ پنجابی کا مصرع تو میں پڑھوں گا نہیں آپ کے سامنے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ منیر نیازی کا ہے نا, مجھے بڑا اچھا کلام ہے, لیکن میں نے کہا چلو آپ کو اردو میں ہی بتا دوں. کہیں گے ممبر سے انہیں اپنی زبانی بدل دی, اردو میں تقریر کرنے کے بجائے کسی اور زبان میں شروع ہو گئے. اب جب سمجھ میں آئی بات, تو بات یہ کہ وہ چند لوگوں کو اپنا اس نے منظور نظر بنایا. وہ پوری اس کو اطلاع دیتے تھے اس کو خوش کرنے کے لیے, یہ فلاں گھر میں تیرے خلاف بات ہو رہی ہے, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں, دیکھ میں سب کی بات ٹیپ کر کے لیا, یہ دیکھ کیا کہہ رہا ہے فرعون, یہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے فرعون, دیکھ مجھے انعام دے, دیکھ میں کتنی بڑی خبر لایا ہوں. ایک میٹنگ ہوئی تھی, میں پوری ریکارڈنگ لے آیا, ہے نا بھائی. اس زمانے میں نہیں ہوتے ہوگے ٹیپ پہ, میں تو آپ کو سمجھانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں نا, یہی ہوتا تھا. تو کیا کیا اس نے؟ اس گروہ کو دبا دیا. یَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ. ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کیا کیا؟ انتہائی کمزور کر دیا, دبا دیا, جس سے اسے ڈر تھا, جس سے اسے خطرہ تھا. کیا کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم, ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. ویستحیی نساءہم, اور ان کی عورتوں کو کنیزی میں لے لیتا تھا, زندہ رکھتا تھا, یعنی ذلیل کر دیتا, رسوا کر دیا تھا. یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ اسے اس گروہ سے خطرہ تھا. یہ ایک ہی گروہ ہے جو موسیٰ کی رٹ لگائے ہوئے, ایک ہی گروہ تھا نا, ایک جماعت تھی بس. کون سی جماعت؟ بنی اسرائیل کی, جو رٹ لگائی تھی موسیٰ آئیں گے, فرعون کا بیڑا غرق کریں گے, فرعون کا بیڑا غرق کریں گے, ایسے ہی ہے نا. بس یاد رکھو,
بالکل آج صورتحال ہے ایسے ہی ہے نا. یہ جو سپر طاقت ہے جن کو بھی کہہ لو آپ, کچھ بھی کہہ لو, شیطان بزرگ کہہ لو, ان کو جو بھی کہہ لو, انہیں نے یہی کہنا پوری دنیا میں فساد کا بیج بو دیا, یا خرید لیا یا برباد کر دیا. یہی کہ ہے نا, دو ہی کام کی نا, دجال کے جو دو کام ہیں وہ کیے ہیں نا, یا خرید لیا, بک گئے لوگ, ملکوں کے ملک بک گئے, یا کیا کیا, تباہ برباد کر دیا, کھنڈر بنا دیا جو اس کے سامنے کھڑا ہوگا. ایسے ہی ہوا, یہی ہوا اور ہو رہا ہے کہ نہیں. جو مقابلے کر سکتا ہے ان کو بھی لڑاؤ آپس میں, اور جو لڑنے والا گروہ ہے اس کو اکیلا کر دو, اس کو دنیا میں اکیلا کر دو, کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہ ہو. تو اب بھی سمجھنے میں کوئی دیر لگے گی کہ کون فرعونوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور کون بیٹھ گیا ہے. اس کو چھوڑو, نتیجہ کیا نکلتا ہے, نتیجے کی پرواہ کربلا والے نہیں کرتے ہیں, سمجھے. یہ باتیں کسی اور سے کرنا کہ اس کے نتیجے اچھے نہیں ہیں, نتیجے کربلا والے اس کی پرواہ نہیں کرتے, جانتے ہیں کربلا والے کہ ہر حال میں فتح ہے, ہر حال میں. تو شکر ادا کرو کہ تم اس جماعت میں ہو, اس گروہ میں ہو کہ ساری دنیا نے تمہارے خلاف ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ایکا کر لیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ تم حق پر ہو, ورنہ باطل کبھی تمہارے خلاف اتحاد نہ بنا تھا, باطل کبھی ایک نہ ہوتا, کفر, شرک, نفاق سب ایک جگہ اکٹھا ہوتا. ہوا کہ نہیں ہوا؟ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. وہ حیدر دیکھو فون آیا, فون دیکھو, فون لے کر آئے کہ نہیں جاتا. بیٹا ایک بچہ یہاں آ جاؤ, مجھے پانی پلانے. بیٹا آپ آ جائیے, شاباش. ایک بچہ یہ آ جائے گا, لاؤ مجھے پانی دو, اور یہیں بیٹھے رہو, لاؤ جیتے رہو. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا جزاک اللہ. آپ سے ایک درخواست کریں گے, اب دیکھیے مجمع ہمارا آ گیا ماشاءاللہ, تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں, تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے. جزاک اللہ. صلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر. سلامت رہیے. ایک بار اور مل کر صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے, اب تشریح کا سفر. یہ تو ہم قرآن سے بتا رہے ہیں نا آپ کو, آج یہ بھی بتا دیا کہ فرعون وہ وہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا, جعل اہلہا شیعا, اس نے کیا کیا, ان سب کو گروہوں میں تقسیم کرتے. تو گروہوں جمع ہے, گروہ مفرد ہے, جماعت واحد ہے, جماعتیں جمع ہے. جماعت ایک آدمی کی تو نہیں ہوتی, جماعت میں کچھ لوگ ہوتے. بس یہی شیعہ کا مفہوم ہے. شیعہ یعنی گروہ. ایک آدمی پر بھی صادق آتا ہے, سینکڑوں پر بھی, ہزاروں پر بھی, لاکھوں پر بھی, کروڑوں پر بھی. شیعہ, شیعہ. ہاں اردو میں, فارسی میں اس کی جمع ہو جاتی ہے شیعان علی, ہے نا, ایسا ہو جائے گا شیعان علی. وہ فارسی ترکیب ہے, عربی ترکیب نہیں ہے, سمجھ گئے آپ. اردو میں بھی وہی ترکیب ہے, فارسی کی بھی وہی ترکیب ہے, اس کو جمع کر لیا جائے گا. لیکن سمجھ میں آ گیا کہ شیعہ یعنی جماعت. یہ ایک آدمی پر بھی صادق آئے گا, ایک آدمی میں علی کا شیعہ, اور سب پر بھی صادق آئے گا. سب پیدا کب ہوا, یہ گروہ کب پیدا ہوا؟ واقع کربلا کے بعد, بنی عباس کے بعد, بنی امیہ کے بعد, فتح ایران کے بعد. وہ جو اکثر راگ الاپا کرتے ہیں, ہے نا, آج کل بھی راگ الاپ رہے. ہم تو خیر بڑا اچھا جواب دے دیتے ہیں, لیکن وہ جواب یہاں سے نہیں دے سکتے, بعد میں بتا دیں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب, بڑی مشکل سے میں نے زبان کو روکا ہے اپنی, میں کیا کروں, بڑی مشکل سے قابو پایا ہے. وہ سوشل میڈیا ہے نا سامنے میرے. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب, ایران کے بعد عراق کہاں سے آیا, سنو کہاں سے آیا, کل سے بتا رہے ہیں آپ کو. قرآن میں تو پتہ چل گیا کہ جناب ابراہیم بھی شیعہ تھے, جناب موسیٰ کے فالوورز بھی شیعہ. آپ یہ دیں گے نا اتباع کرنے, جی میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, اتباع کرنے والے تھے. لیکن قرآن نے نام کیا دیا اس اتباع کرنے والے کو؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پیروی کرنے والے تھے, لیکن پیروی کرنے والے کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ فالو کرنے والے, لیکن قرآن نے وہ فالو کرنے والے کو کیا کہا؟
میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کے آدمی تھے، نوح کی پارٹی کے آدمی تھے، لیکن اس نوح کی پارٹی کو اللہ نے کیا کہا؟ سوال یہ ہے۔ تو آپ جو بھی معنی کریں، قرآن نے نام دیا شیعہ۔ ابراہیم کون ہے؟ جناب نوح کے شیعہ۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعہ ہیں ابراہیم۔ جناب موسیٰ کے فالوورز کو کیا کہا قرآن نے؟ شیعہ۔ کہتے جی وہ ان کے ماننے والے تھے، ان پہ عقیدہ، بھائی ماننے والے تھے عقیدہ، قرآن نے کیا نام دیا؟ شیعہ۔ قرآن کیا نام دے رہا ہے؟ لہذا فخر کریں، آپ کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اپنے نام کے لیے۔ یہ سب کو جواب ہے، بقرات اعظم کو بھی جواب ہے۔ وہ ٹائی کوٹ پہن کے کھڑا ہو جائے گا، نمونہ، پتہ ہی نہیں لگتا کہ پینٹ پہنے ہوئے کہ نیکر پہنے ہوئے۔ اتنی اونچی اس کی پتلون ہوتی ہے کہ پتہ نہیں لگتا کہ نیکر پہنے ہوئے لمبی، اس کو نیکر کو بڑا کیا ہے اس نے یا پتلون کو چھوٹا کیا ہے، دونوں میں آج تک فیصلہ نہیں کر پایا میں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ حلیہ تو دیکھیں نا، یعنی جن کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ اسلام میں لباس کا معاملہ نہیں ہے، جیسا پہنو مہذب پہنو، یعنی تمہارے اعضا پورے چھپے۔ یہ یہاں تک کہ پتلونیاں شلواریں پہنتے تھے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ؟ وہ تھے ہی نہیں، تو لباس ہی نہیں تھا، نہ پتلون تھا نہ شلوار تھی۔ وہ آج بھی وہی پہنتے ہیں جو 1400 سال پہلے پہنتے تھے، جبے۔ یہ کون سا سنت کا لباس، کون سا سنت کا لباس، کہاں سے لائے؟ لیکن نہیں، وہ کیا کیا جائے گا، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ان کا، کبھی کچھ کبھی ایک کہہ رہا ہے پتلون پہننا حرام ہے، دوسرا پتلون میں کھڑے ہو کے دنیا بھر میں تبلیغات کر رہا ہے۔ بھائی ہے کیا؟ ایک کہہ رہا ہے داڑھی موننا حرام ہے، دوسرا کلین شیو ہو کے لیکچر دے رہا ہے قرآن کے حافظ بن کے۔ کیا چکر ہے؟ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ہوتا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کو چھوڑنے کا نتیجہ، کہ آج تک صحیح غلط میں تمیز ہی نہیں ہو سکی کہ صحیح کیا ہے اس میں اور غلط کیا ہے۔ آئیے اب آئیے، کہاں سے پیدا؟ ہم بتاتے ہیں نا، آپ قرآن سے معلوم ہو گیا معلوم۔ اور کل میں نے روایات بھی پیش کر دی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے جواب میں ایک نہیں کتنی روایت، وہ بہت ہے روایت۔ ابھی میرا فون آ رہا ہے، ابھی صبر کیجیے آپ، چاہے 1.5 گھنٹے پڑھنا پڑے، روایت ضرور سنا کے جاؤں گا آپ کو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر جی۔ بس دعا کریں کہ وہ ملے نہیں، وہیں رہ جائے، مل گیا تو چاہے آخری میں ملے، پڑھوں گا ضرور میں اس میں سے روایت۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے گا، جزاک اللہ۔ آئیے بھائی، آیات آ رہی، روایت آ رہی، جناب عبداللہ ابن عباس، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب ابو سعید خدری اور جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے ایک ہی روایت، یعنی ایک روایت کے چاروں راوی ایک ہی بار نقل کرے کہ ہم سب کننا عند النبی، نبی کی بارگاہ میں تھے۔ یہ سب نقل کریں، ہم سب نبی کے۔ روایت یہ بتا رہی کہ خانہ کعبہ میں تھے۔ اب عمرہ یا حج اس کی بحث نہیں ہے، خانہ کعبہ میں تو ویسے بھی لوگ جا کے بیٹھتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں طواف کرنے، ہر زمانے میں ایسے ہی رہا۔ ہم بیٹھے تھے، اتنے میں قد اقبل علی داخل ہوئے۔ یہ 4 راوی ہیں اس کے ایک روایت کی، 4 راوی ایک ہی روایت کی۔ علی داخل ہوئے، جو ہی علی روایت کے حوالے میں وفد دوں گا جب میرے پاس فون آئے گا، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ساری روایت میں اپنے برادران سے پڑھ رہا ہوں نا، اہل سنت سے، ایک بھی شیعہ روایت آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، یہ بھی شیعہ روایت نہیں ہے، ہماری روایت نہیں۔ قد اقبل علی، جیسے علی کو دیکھا، قال انت اخی، یہ میرا بھائی بھی ہے اور تم سب کا بھی، یہ میرا جعل اخی نہیں، انت اخی نہیں، جعل اخی، میرا بھائی آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ اور جب اپنے بھائی کو دیکھا، اس کے بعد ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، جلدی مل گیا۔ یا اللہ صلی اللہ۔ اب پتہ اب مجھے کیا ہوا، ایک اطمینان قلب ہو گیا کہ حوالے اصل میں آپ کو حوالے کرنا چاہتا، حدیث وہی پڑھ رہا ہوں۔ فاقبل علی ابن ابی طالب فقال النبی قد اطاعکم اخی، تمہارے سامنے میرا بھائی آ گیا، یہ ہے اصل لفظ، قد اطاعکم علی اخی، تمہارے سامنے یہ جو آ رہا ہے میرا بھائی آ رہا ہے، ان سب سے فرمانے، ان چاروں سے، یہ میرا بھائی ہے تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ ثم، اب دیکھیے جو بات ہے، ثم التفت الکعبۃ، اس کے بعد کعبے پر ہاتھ رکھ کے ضرب لگائی، دیوار پہ ایسے مارتے نا ایسے،
فضربها، متوجہ ہوئے حضور کہاں؟ کعبے کی طرف. حضور کعبے کی طرف متوجہ ہوئے. فضربها بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس دیوار پہ ہاتھ مارا. ہوتا ہے کوئی بات پہ جب زور دینا ہوتا ہے. خانہ کعبہ میں بیٹھے چاروں معتبر ترین صحابہ اور صحابیہ اور ام المومنین، ان میں ایک کون ہے؟ ام المومنین. وہ چاروں نقل کر رہے ہیں، ایک نہیں، خبر واحد نہیں ہے، چاروں نقل کر رہے ہیں. وہ چاروں نقل کرے. فضربها بیدہ ثم قال، اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ مار کے کہا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. اب آپ نے حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگایا. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد عربی کی جان. ان ھذا علی وشیعتہ ھم الفائزون یوم القیامت. یہ دیکھو، یہ جو میرا بھائی آ رہا ہے، یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہیں. یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران. کنوز الحقائق فی خیر الخلائق، یہ کتاب کا نام ہے کنوز الحقائق فی خیر الخلائق. تالیف علامہ مناوی. یہ امام مناوی بھی کہلاتے ہیں، محدث ہیں ان کے بہت بڑے. یہ ان کی حدیث ہے، ان کی کتاب میں صفحہ نمبر 98. میں نے کہا صفحے نمبر پہ نہ جائیے گا بھائی، کیونکہ الگ الگ چھاپ رہے ہیں سارے کتاب خانے. کہیں 98 ہو، کہیں ممکن ہے 108 ہو، کہیں 86 ہو، کہیں 84 ہو. اب تو ایسا ہو گیا نا کتابوں کے ساتھ معاملات. چلیے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، اب آپ جانتے ہیں کہ جب ایسا معاشرے میں کسی کے بارے میں اللہ کا رسول پہلے دن سے کہے، ہے نا، وانذر عشیرتک الاقربین، یاد ہے نا؟ اے حبیب، اللہ کا حکم آیا. سورہ شعراء کی آیت 115 نمبر ہے یا 14 نمبر، بہرحال دیکھ لیے، سورہ شعراء ہے. اے حبیب ڈرائیے، جمع کیجئے اپنے خاندان کے لوگوں کو، قوم و خیش کو جمع کر لیجیے. وانذر عشیرتک الاقربین، سب کو جمع کیجئے اور دعوت دیجئے، ان کو ڈرائیے. انذر، ڈرائیے، ان کو ڈرائیے، اللہ کا پیغام دیجئے. جمع کیا. کتنے دن دعوتیں کی؟ 3 دن. بھائی مت گھبرائیے، 3 دن. جناب ابو طالب نے 3 دن دعوت کا اہتمام کیا. پہلے 2 دن کھا پی کے نکل لیے، فرش خالی، میدان خالی، نیاز لگی ہوئی تھی، کھایا پیا، گھر گئے. جناب ابو طالب حیران، یہ کیا ہو رہے؟ تو روزانہ کھا کے چلے جا رہے ہیں. اتنے بھیڑیں ذبح کر رہا ہوں، گائے ذبح کر رہا ہوں، اونٹ ذبح کر رہا ہوں، یہ کھا پی کے نکل جاتے ہیں. 30 دن کہا کہ بھتیجے آج پہلے آپ اپنی بات کیجئے، پھر کھانا کھلائیں گے. وہ کھانا کھانے کے لیے پھر جمع ہو گئے سارے کے سارے. آج اللہ کے رسول نے پہلے پیغام دیا، اور جب پیغام دیا تو پیغام کے آخر میں کیا، کون آج میری گواہی دے گا؟ آپ نے سب سنا ہوا ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے نا کسی وجہ سے، تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا، مسئلہ کیا ہوا. اس لیے یہ تو فضائل ہیں علی کے، تو تکرار ہوتے ہی ہیں نا، اور ہونے بھی چاہیے. تو کون ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. تو بچہ 8-10 سال کا، میں اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. جب 3-4 بار کوئی نہ بولا تو کہا کہ یہ علی میرا وصی، میرا وزیر، میرا جانشین ہے، اس کی اطاعت کرو. بھائی کریں یا نہ کریں؟ کسی نے بھی نہیں کی، سارے بھاگ گئے. مگر اللہ کے رسول کا پیغام تاریخ میں رقم ہو گیا. ابھی گھر جا کے جو کسی بھی کتاب خانے میں تبری اٹھا لیجئے گا، اور حوالے بہت ہیں میرے پاس، لیکن چلیے تبری لے لیجئے گا، اردو میں ہر جگہ مل جائے گی. 2 جلد میں جہاں بعثت کے پہلے 2-3 سال کے باتیں ہیں نا، وہاں آپ کو فہرست میں مل جائے گا. جناب دعوت ذو العشیرہ نکال کے پڑھ لیجئے گا. اس نے صاف صاف لکھا کہ وصی، وزیر، خلیفہ آپ کل ہوں گے میرے. اچھا، یہ اتنا بڑا واقعہ کہ اس کو رقم کرنا پڑا. مورخین کو کیوں رقم کرنا پڑا؟ کیونکہ بعد میں مذاق اڑایا تمام مکیوں نے. لو بھائی ابو طالب، یہ جملے ہیں قریشیوں کے. جناب ابو طالب، لو بھائی، طنز کرتے تھے نا ان پہ. لو بھائی تمہارے بیٹے کی اطاعت واجب ہو گئی، اب اپنے بیٹے کی اطاعت کرنا. ابو طالب مسکرا رہے ہیں. ابو طالب مسکرا کے دیکھ رہے، ہاں میں نے بھی سن لیا. کیوں؟ بات یہ تھی کہ وہ مذاق اڑا رہے تھے، اور مشیت اس واقعے کو ثبت کر رہی تھی کہ قیامت تک یہ مذاق اڑانا تاریخ میں رقم رہے گا. کہ دعوت کے آغاز ہی میں اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تھا کہ میرا جانشین کون ہے.
اب آپ کے جو چاہے مرضی تعویل کریں، آپ یہ مانا یوں نہیں تھا، وہ مانا وہ، جو چاہو کرو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں سیدھی بات کہ دعوت کا جب آغاز ہوا تو علی کے جانشینی کا اعلان، ایک صلوات بھیجے، یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیے، اب بتائیے حاسد پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہو گئے نا۔ دیکھیے حسد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی حسد ہوتی ہے بس، بغیر وجہ کے۔ حاسد کی پہچان یہ کہ آپ اس پہ احسان کریں پھر بھی حسد کرے گا، نیکی کرو پھر بھی حسد کرے گا۔ اس کو عزت کیوں ہے؟ اس کا نام کیوں ہے؟ لوگ اس کا احترام کیوں کرتے؟ وہ حسد ہے آگے۔ تو حاسد کے لیے یہ نہیں ضرورت ہے کہ آپ مولا احسان کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے کہ ان کے دل میں نیکی آ جائے، لیکن نہیں، حاسد حسد کرنے والا کچھ بھی نہیں کرتا، اپنی دنیا آخرت برباد کرتا ہے۔ تو حاسدین کا گروہ پیدا ہو گیا اور بہت بڑا گروہ پیدا ہو گیا۔ مکے سے چلے تھے، مدینہ تک پہنچتے پہنچتے تعداد بڑھ گئی۔ اب جب تعداد بڑھ گئی تو اتنے ہوا کہ یقین مانے مولا عارفان نے اللہ کے رسول سے شکوہ کیا، شکایت کی اس کی کہ لوگ مجھ سے اتنی حسد کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ معصوم بھی ہو تو دل میں اثر تو ہوتا ہے نا، یعنی لوگوں کی زبانوں کا نشتر جو ہے نا، یہ تیر تلوار اور بندوق کی گولی سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے زبانوں کے زخم و نشتر سہے ہیں نا، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور مولا کا فرمان بھی اسی لیے ہے کہ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے، بھول نہیں سکتا، ہے نا، بھولتا نہیں، یاد رہتا ہے کہ میری انہی نے توہین کی تھی، معاف کر دے گا، بھولے گا نہیں۔ تو اب سوچیے کہ مولا جیسا انسان اللہ کی بارگاہ میں، مولا جیسی شخصیت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شکوہ کر۔ آئیے اب میں آپ کو حدیث، اور یہ بھی ہمانیہ سے، میں نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی حدیثیں پڑھیں گے سب وہاں سے پڑھیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حینما اشکا علی رسول اللہ حسد الناس ایاہ۔ حضور نے اس وقت فرمایا جب علی نے شکوہ کیا، علی نے شکایت کی۔ کس چیز کی شکایت کی؟ لوگوں کی حسد کی، لوگوں کی حسد کی، اللہ کے رسول سے شکایت کی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، سنیے آپ اپنے فضائل بھی سن لیجئے، یا علی ان اول اربعۃ يدخلون الجنۃ انا وانت والحسن والحسین۔ اے علی، یعنی بتا رہے کہ یہ کافی نہیں ہے، علی سب سے پہلے جنت میں جو 4 شخصیات یا افراد یا ہستیاں داخل ہوں گی وہ میں، تم، حسن اور حسین۔ اب آگے سنیے، ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی، اب آگے کہ جو داخل ہوں گے 4 سب سے پہلے وہ کون ہوں گے؟ یا علی ان اول اربعۃ يدخلون الجنۃ انا وانت والحسن والحسین، حسن حسین میں اور تم داخل ہو جائیں گے سب۔ اور اس کے بعد وہ ذرارینا یعنی وہ ذریت کے معنی میں آتا ہے، ذرارینا، پھر ہماری اولادیں، ہماری ذریت، پھر ہماری ازواج، اور ان کے پیچھے ہماری خلف ظہورنا وازواجنا خلف ذرارینا، اور ان کے پیچھے ہماری، یعنی ساتھ یا پیچھے جو سمجھ لیے ہماری ازواج ہوں گی وہ سب داخل ہوں گی۔ وشیعتنا عن ایماننا وشمائلنا، اور ہمارے شیعہ ہمارے دائیں بائیں حلقہ کیے ہوئے چل رہے ہوں گے۔ یہ اب حدیث میں نے کہا ہماری نہیں ہے، اس لیے اطمینان رکھو بالکل۔ کس کی حدیث؟ یہ کہاں سے حدیث ہے کہ ہمارے شیعہ مجمع الزوائد تالیف علی ابن ابو بکر ہیثمی، ان کے محدث ہیں، بہت بڑے ہمارے برادران کے بہت بڑے محدث، وہ لکھ رہے ہیں، یہ ہم نے نہیں لکھا۔ علی ابن ابو بکر الہیثمی، ان کی جو حدیث کتاب ہے اس کے یہ مجمع الزوائد، اس کی 9ویں جلد، جو عربی میں جلدیں ہیں ان میں سے 9ویں جلد، اب ترجمے میں کتنی بن گئی مجھے نہیں پتا بھائی،
جلد 9 اور صفحہ نمبر 174 صفحہ نمبر پہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ ہوا یہ تھا کہ ہمارے ایک عالم نے خوب حوالے دیے غدیر کے صفحہ نمبر نا، وہ ہے نا دوسرے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں نے جناب نکالا، اب وہ اپنی ظاہر الگ الگ چھاپ دکھا کے دیکھیں، نہیں یہ صفحہ نمبر کا اس پہ تو نہیں ہے، صفحہ کا اس پہ تو نہیں ہے، اس پہ تو نہیں ہے، اس پہ تو نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسرے صفحے پر ہیں، وہ اٹھا کے اخبار میں اشتہار بھی چھاپ دیا. سمجھ گیا؟ اب تو یہ بڑے بڑے کرتوت کرنے والے اچھا جانتے ہیں کہ غلط کام کر رہے ہیں پھر بھی کریں گے، انہیں معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. بس یہی کامیابی کی دلیل ہے کہ جب مخالف جانتے بوجھتے غلط کام کرے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو بھائی یہی حقانیت کی دلیل ہے نا آپ کی ہماری. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور ایک نہیں حوالہ، اس کا حوالہ ایک نہیں، اسی لیے تو موبائل منگایا میں نے. دوسرا حوالہ ینابیع المودت، جانتے ہیں آپ کتنی بڑا لکھنے والا ہے علامہ سلیمان قندوزی، اہل سنت کے عالم، سب کو پتہ ہے. انہیں نے جو اہل بیت کے فضائل لکھے ہیں، مولا کائنات کے خاص طور پہ جو فضائل جمع کیے ہیں ینابیع المودت کتاب میں، اس میں یہ جناب باب نمبر باب ابواب قائم کیا، اس میں 58واں باب ہے. خیر چلیے جناب یہ ہو گیا، بس ایک دو حدیثیں اور پیش کریں گا پھر یہ بند. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے جناب آپ کے لیے، پھر آپ کے لیے حدیث خالص آپ کے حوض کوثر پہ سیراب ہونا. شیعہ ہیڈنگ یہ ڈالی گئی ہے کہ شیعہ نے علی کا حوض کوثر پر سیراب ہونا. آئیے قال النبی یا علی انت و شیعتک تردون علی الحوض ورودا رواء، رواء یعنی سیرابی کے حالت میں. اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ حوض کوثر پہ سیراب ہونے کے بعد مجھ سے ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی، آپ اور آپ کے شیعہ حوض کوثر پر سیراب ہونے کے بعد مجھ سے میرے پاس پہنچے. سیراب ہونے کے بعد میرے پاس پہنچیں گے، پہلے سیراب ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، اس کے بعد وہ میرے پاس پہنچے. کنوز الحقائق، کوئی تعریف امام مناوی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، امام مناوی ان کے بہت بڑے راوی ہیں ان کا. اور صرف آپ خود سیراب نہیں ہوں گے، آپ دوسروں کو بھی سیراب کریں گے. حدیث پڑھ رہا ہوں ابھی، ہمارے برادران کی حدیث ہے. دوسرے کون؟ محبین. کون؟ ابھی بتاتے ہیں آپ کو محبین کے بارے میں. چلیے پہلے حدیث سن لیجیے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت و شیعتک تردون علی الحوض رواتم، اور اس کا مبیضۃ وجوہکم، یعنی سفید نورانی چہرے، مبیضۃ وجوہکم وان اعداءک یردون علی الحوض ظمأ مقمحین. اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ حوض کوثر پر میرے پاس ایسی حالت میں وارد ہوں گے کہ خود بھی سیراب ہوں گے اور دوسروں کو بھی سیراب کریں گے، جبکہ آپ کے دشمن پیاس کی حالت میں ندامت کے ساتھ سر جھکائے جا رہے ہوں گے اپنی منزل کی طرف. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے بس باقی کل اب آپ کو بتائیں، خود بھی سیراب ہوں گے اور دوسروں کو بھی. بس یہ دوسرے کون ہیں؟ شیعہ تو آ گئے نا. یہ دوسرے کون ہیں؟ دوسرے کون ہوئے؟ حدیث قصہ میں کتنی بار تکرار کرتے ہیں شیعتنا و، دیکھیے سب نے ماشاءاللہ لفظ ایک ہی لیا، محبینا محبینا محبینا. یعنی شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے. اب دنیا میں نکل نہیں رہے کتنے محب ہیں، نکل رہے ہیں کہ نہیں نکل رہے؟ یعنی حقیقی محبت کرنے والے اہل بیت سے جنہ کے پاس حقائق سامنے آ رہے ہیں، جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجیے، خالی گند تھوڑی بھری نہیں، اچھی باتیں کتنی آ رہی ہیں، اچھے علماء کتنے مسلمان نکل کے آ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی سمجھا رہے ہیں بھائی یہ ہے اہل بیت کے بارے میں کر رہے نہیں کر رہے. حدیث ثقلین پہ نامعلوم کتنے اپنے برادران علماء کی میں بیانات سن چکا ہوں، اہل سنت مفتیان دین کے اور علماء کے، اللہ ان کو سب کو سلامت رکھے. یہ کون ہے محبین؟ کون ہے محبین؟ وہ ہمارے یہاں بڑے بڑے چقرات مقرات پیدا ہو گئے نا، تو وہ جہاں اچھا چڑ ہے مرجے سے، چڑ کس سے ہے؟ چڑ ہے رہبر سے، چڑ ہے انقلاب اسلامی سے. نکالیں کیسے؟ خدا تم لوگوں کو ہدایت دے. اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا میں اگر تشیع کو سرخرو کیا تو مرجعیت نے کیا ہے. اگر شیطانی طاقتوں کی نیندیں اڑائی ہیں تو 86 سال کے کڑیل جوان نے اڑائی ہیں. تم جیسے ٹینٹیں
رہبر فقط خام نائی، حزب فقط حزب الہی، رہبر فقط خام نائی، نعرہ حیدری، یا تمہارے ٹیں 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 کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چیختے رہو. لوگوں کے ٹکے ٹکے کے ٹاؤٹ بنے ہوئے لوگ، ایجنٹ بنے ہوئے لوگ، ایجنٹ پہ کام، تمہارے چیخنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. تمہارے چیخنے سے ہوتا کیا؟ امام حسن نے ایک کو جواب دیا تھا، اس نے اسی طرح کی بات کی تھی کہ اللہ ایک تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تیری مثال اس مچھر کی ہے. سنو کام آئے گی آپ کو یہ مثال. تیری مثال اس مچھر کی ہے جو کسی درخت پہ بیٹھا تھا، جب اڑنے لگا تو کہنے لگا میں اڑ رہا ہوں اب اپنا خیال کرنا. تو درخت نے کہا مجھے تیرے بیٹھنے کا نہیں پتا، اڑنے کا کیا پتا چلے گا. تو یہ وہ ٹینٹے کرنے والے ہیں. کیا اندر کا بغض کیسے نکلے؟ اب سنو علی کے شیعو، ایک ایک بچہ میری بات کو سمجھ لے گا اور بڑا بھی سمجھ لے گا. میرے نظریے سے اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس حق کو میں نہیں لے سکتا آپ سے، نہ آپ مجھ سے لے سکتے، وہ اپنی جگہ. لیکن جو میں مثال دے رہا ہوں وہ سمجھو. یہ بتائیے وہ جو بخراج صاحب کہہ رہے تھے کہ خبردار فلسطینی، دیکھ رہے نا کیا حال ہوا غزہ کا؟ دیکھ رہے نا 8 ایٹم بم کے برابر جو ہیروشیما ناگاساکی میں اس کے برابر وہاں تباہی ہو چکی، کچھ نہیں بچا. ہزاروں لاشیں جو نکلی 1 لاکھ کے قریب، اس کے علاوہ نہ معلوم کتنے دبے ہوئے، ابھی پتہ ہی نہیں، لاکھوں ہے ایسا. ان مظلوموں کے لیے میں فاتحہ پڑھوا رہا ہوں. نہیں وہ شیعہ نہیں ہے. فاتحہ خوانی صرف بغض میں اتنی بڑی اپنی جہالت کا اس نے اعلان کر دیا، وہ خود پڑھاتا بھی مزے کی بات، اتنی بڑی جہالت کا سوشل میڈیا پہ اعلان کر گیا. بغض رہبر میں، بغض انقلاب میں کہاں تک گرتا ہے انسان، دیکھیے کہاں تک جاتا ہے. اس کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ خود تو نماز جنازہ پڑھاتا ہے اور خود پڑھتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، آگے پھر نکال دینا، نکال دے. کیوں پڑھ رہا ہے؟ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ جب بغض کا چربی، اندھیرا، سیاہی آنکھوں پہ چڑھ جائے نا، پھر ایسی باتیں کرتا ہے پاگلوں کی طرح، دشمنی میں، مخالفت میں رہبر کی. نہیں ان کا فات، کیونکہ وہاں ہو رہا وہ حمایت کرے نا، انقلاب اسلامی حمایت کرے، لہٰذا اب ہمیں مخالفت. ظلم کی حمایت کرتے ہو، یزیدیت کی حمایت کرتے ہو، فرعونیت کی حمایت کرتے ہو، اسرائیل کی حمایت کرتے ہو. کیا کہوں میں تم لوگوں کو؟ اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. خال اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے دے، سمجھ میں آ جائے جو یہ باتیں کر. اب سمجھ میں آئی بات؟ بس ہم حدیث قصہ میں کس کس کی کامیابی کی بات کرتے ہیں؟ شیعتنا محبینا، شیعہ بھی کامیاب اور ان کے محبت کرنے والے بھی. تو بھائی شیعہ الگ ہوئے نا، محبت کرنے والے الگ. تو پھر وہ جو وہاں پہ حسین کر رہے ہیں، لبیک یا حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں، آدھے تو ویسے ہی ہو ہی چکے شیعہ کردار کی وجہ سے، اور جو نہیں ہے وہ بھی یہ کہنے کہ نہیں ہم حسینی ہم حسینی ہم حسینی. اور تم یہاں بیٹھ کے اپنا بغض اور غبار اور اناد نکال رہے ہو. نہیں ان کا نہیں ہوگا، فاتحہ نہیں ہوگا. انصاف سے بتاؤ، آپ کے اہل محلہ میں ادھر کہیں خدا نہ کرے کوئی کسی کی میت ہو جائے، آپ جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ فاتحہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ کیوں منافقت کر رہے ہو کیا؟ منافقت ہوئی نا؟ نہیں نا. کیوں؟ معلوم ہے کہ پڑھنا ہے، مسلمان ہے، معلوم ہے پڑھنا. ورنہ میں نے سیدھی مثال دے دی، نماز جنازہ سے نکال دو نا، نکال دو نا باہر. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات تک رہنے دو، بس آگے کیوں پڑھ رہے ہو؟ والمسلمین والمسلمات. سمجھنے والوں کے اندر یاد رکھیے، جس کو سمجھنا نہیں ہے عمدن وہ اب بھی نہیں سمجھے گا میری بات. کسی کو حسد کا پردہ چڑھا ہوا ہے، کسی کو بغض و اناد کا، کسی کو نوٹوں کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے بس سمیٹ رہے بیان. نعرہ حیدری. تو عزیزو یہ منصب ہے آپ کا، یہ میں نے حدیثیں پڑھی آپ کے سامنے. یہ علی، اور یہ سب اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں میں آپ کو، کوئی اپنی نہیں. یہ اختیار ہے علی کے شیعہ کا. تو پھر علی کا اختیار کیا ہوگا بھائی؟ شیعوں کا یہ اختیار ہے کہ خود بھی سیراب ہوں گے اور محبوں کو بھی، محبین کو بھی، آؤ بھائی تم بھی آؤ، آؤ تم بھی سیراب ہو جاؤ. سفارشیں کریں گے کھڑے ہو کر؟ نہیں. پروردگار یہ اس سے میرے ساتھ مجلسوں میں گیا تھا، اس نے محمد و آل محمد درود بھیجا، اس کی آنکھوں میں آنسو آیا تھا. اس نے ذکر سنا بھی تھا، ذکر کیا بھی تھا، اس نے منقبت پڑھی تھی امام حسین کی.
اس نے منقبت پڑھی تھی مولا علی کی، اس نے نوحہ پڑھا تھا اولاد زہرا کا. کھولے رکھو دروازوں کو، ہمیشہ کہتا ہوں بند نہ کرنا ان دروازوں کو، سنبھال کے بند نہ کرنا کبھی ان دروازوں کو. کہاں کہاں حر بیٹھے ہیں، دروازے جب کھلے رکھو گے جبھی تو آئیں گے نا لوگ. تنگ نظری نہیں. فرش اعضاء پہ، فرش اعضاء سب کے لیے بچھا ہے. مسجد میں سب نہیں جا سکتے، کافر نہیں جا سکتا، فرش اعضاء پہ روک سکتے ہو. یہ ہے حکمت. یہ جو اعضاء خانہ الگ بنایا جاتا ہے اس کی حکمت یہ کہ کسی بھی مذہب کا ہو، حسین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کربلا کتنی بڑی مثال ہے، نہیں ہے کوئی روک سکتا ہے کسی کو؟ سب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ مسیحی، ہندو، سکھ، یہودی تک. ہم نہیں روک سکتے، آپ نہیں روک سکتے. کیوں؟ حسین حسین ہے. ہر مظلوم کے سہارے کا نام ہے حسین. جب دنیا ہوتی ہے لوگ اسی در پہ آتے ہیں، جذبہ بھی ملتا ہے، حوصلہ بھی ملتا ہے، صبر بھی ملتا ہے. حسین ہے ایسا. آپ 70-80 کی بعض جگہوں سے 90 کلومیٹر ہے نجف سے کربلا جو مشی کرتے ہیں، یہ ہے نا 90 کلومیٹر سے زیادہ تو نہیں ہے نا. آپ بھی میں سے بھی اکثر گئے، میں بھی گیا ہوں. 70-90 کلومیٹر، میں چلو 90-95 کر لو، ایک دو چار کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جاتے ہیں نا آرام کرتے ہوئے. کوئی 4 دن میں پہنچتا ہے، کوئی 5 دن میں، کوئی بہت تیز جلدی جا رہا ہے، کم رک رہا ہے 3 دن میں. ایسے ہی ہے پورے راستے. کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ پیاس لگی ہو پانی نہ ملا ہو؟ بتاؤ ہوا؟ پیاس لگی ہو آپ کو، پانی نہ. کہیں ایسا ہوا کہ بھوک لگی اور کھانا نہ ملا ہو؟ کہیں ایسا ہوا کہ رات ہوئی اور سونے کے لیے بستر نہ ملا ہو؟ بتاؤ. لیکن اس کے باوجود جب کربلا پہنچتے تو حالت کیا ہوتی ہے؟ پیروں میں چھالے، حلیہ عجیب سا ہوا ہوتا ہے، شرم سی آ رہی ہوتی ہے. اب کیسے میں روزے میں جاؤں؟ جناب عباس کے کیسے جو ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ چلو پہلے ہوٹل جاؤں، نہا دھو لوں. نہیں عزادارو نہیں. تم حسین کے عزادار ہو. یقین کرو میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے حسین کو اپنے عزادار کا یہی خاک آلو چہرہ اچھا لگتا. یہ تھکا ہوا جسم، یہ پیروں کے چھالے، یہ میلا لباس. حسین فخر و مباحات کرتا ہے ملائکہ پہ، ہے کسی کے ایسے چاہنے والے جیسے میرے ہیں؟ ہے دنیا میں کسی کے ایسے ماننے والے جیسے میرے ہیں؟ یہ پسند ہے حسین کو، یہی چہرے پسند ہیں. نیند کے عالم میں، نیم خوابی کے عالم میں چل رہا ہے، تھکا ہوا گر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا کروں، دل بھی نہیں لگ رہا زیارت میں، تھکا ہوا بھی کرنا ہے. یہی حسین کو پسند ہے. ہو گئی تیری زیارت، اب تو پڑھ یا نہ پڑھ. یہ جو تو اپنے ملک سے چلا تھا نا، حسین کی ماں تجھے دعائیں دے رہی تھی. آپ نے سفر سنا سید سجاد کا؟ سفر کیسا ہے؟ 2-4 جملے مصائب کے. یہاں کے بعد بھی آج ایک جگہ جانا ہے نا، مختصر رکھیں گے مصائب کو، لیکن سنیے. اکثر سنتے ہیں نا آپ، اکثر کیا سنتے ہیں، ہمیشہ ہی سنتے ہیں کہ جب سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں، تو آپ نے 3 بار کہا تھا الشام الشام الشام. سوال کیا مولا وہاں ایسا کیا ہوا؟ کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، آپ کے بھائی، آپ کے بابا، آپ کے چچا، آپ کے خالہ زاد، آپ کے چچا زاد، یہ سب شہید ہوئے. آپ کے چچا زاد، آپ کے پھوپھی زاد، یہ سب شہید ہوئے. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. قتل ہو جانا، شہید ہو جانا ہمارے لیے آر کا باعث نہیں. ہمارے لیے تو آر کا باعث یہ تھا کہ ہمارے سامنے ہماری ماں، بہنوں، پھوپھیوں کو سربرہنہ بازاروں میں لایا گیا. سنو کون سا منظر ہے جو خون کے آنسو رلاتا تھا سید سجاد کو، وہ منظر آپ کو بتا رہا ہوں. سنو. پہلی بار جب میں شام گیا تھا زیارات کے لیے،
تو میرا رہنما جب لے کر گیا بازار میں، تو بازار آپ کو معلوم ہے کہیں چوڑا ہے کہیں پتلا ہے، جو جا چکے انہوں نے دیکھا ہے نا، اتنا بھی چوڑا ہے جتنا ہمارا یہ حال ہے، شاید اس سے بھی ذرا سا زیادہ ہو چوڑا، پھر تنگ ہوتے ہوتے ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اتنا تنگ ہے کہ 4-5 آدمی مل کے پیدل نہیں چل سکتے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شام کے بازار کا نقشہ اب تک وہی ہے، کیونکہ اس کو انسانی ورثہ قرار دے کے پرانے دمشق کو محفوظ کر دیا گیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اسی کی آلٹریشن کرتے رہتے ہیں، اس کی جو اس پر رنگ پوت جو بھی ٹوٹا پھوٹا پھر دوبارہ ویسا بنائے تاکہ وہ باقی رہے پرانا دمشق ہے۔ اب آپ بتائیے، میں حیران ہوتا تھا کہ یہاں سے قافلہ کیسے گزرا ہوگا بھائی، کوئی اور راستہ ہو، اور جبکہ مجمع اتنا ہر طرف اژدہام۔ بس عزادارو، جب میں اسی شام جب یہ سوال پیدا ہوا، مجلس پڑھ رہا تھا تو جیسے روشن ہو گیا مطلب۔ آپ ایک روایت سنتے ہیں نا، ایک رسی میں 12 اسیروں کو باندھ کے دربار میں لایا گیا تھا۔ یہ رسی کہاں بندی تھی؟ سنو، یہ رسی بندی کہاں تھی؟ سنو، جب یہ قافلہ جس کا راستہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں بنتا تھا، 9 گھنٹے یا 3 دن بوری جو بھی عرصہ لگا، اتنے بار چلتے 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 جب یہ تنگ جگہ پر آئے تو کیسے جاتے ناقے؟ نہیں گزر سکتے تھے ناقے، اتنا ازدحام تھا، نیچے بھی اوپر ان کے جو بالا خانے تھے ان پر بھی جناب رش ہجوم، مردوں عورتوں کو پتھر مارنے والے الگ، دشنام ترازی کرنے والے الگ، تانا زنی کرنے والے الگ، یہ سب ہو رہا تھا۔ تو کیسے جاتے ناقے؟ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ملونوں نے بیویوں کو اونٹوں سے نیچے اتارا، یہ وہ جگہ تھی جہاں ایک رسی میں سب بیویوں کو باندھا گیا تھا تاکہ ایک قطار میں لے جایا جا سکے۔ بیویوں کے سر جھکے ہوئے تھے، بالوں سے چہروں کا پردہ تھا، پکارتی تھی واہ محمدہ، واہ حیدرہ، واہ علیہ۔ یہ تھی وہ کیفیت جس کیفیت کو یاد کر کر کے سید سجاد خون کے آنسو روتے تھے اور دعا کرتے تھے، کاش میں یہ منظر دیکھنے سے پہلے دنیا میں نہ ہوتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا